کہا تھا کہ ایکسٹینشن آپ کو نہیں دی جا رہی, جس کے بعد ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا ہے. آپ اس موقف کی تصدیق کرتی ہیں کہ تردید کرتی ہیں؟ جنہوں نے دیکھیں, میں اس موقف کی انہوں نے وہ ادھر کیا بات ہوئی ہے, کیا وہ ہوا ہے, اس میں میں شامل نہیں تھی, لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ کا علم ہے, لیکن میرا مینڈیٹ نہیں ہے یہاں پہ بات کرنے کا. میں اکیلی اس پہ بات نہیں کر سکتی. وہ جب میاں صاحب کے پاس مناسب موقع ہوگا, وہ کرنا چاہیں گے, وہ ضرور کریں گے. اچھا میڈم, یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ کا علم ہے. اچھا محترمہ, یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ زرداری صاحب کے جو کیس بنے ہیں وہ جھوٹے تھے, اور دوسرا یہ کہ احتجاج کا رستہ آپ اختیار کر رہی ہیں, تو اس میں اسمبلیوں سے استعفوں کا آپشن پہ بھی غور کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جھوٹے تھے یا سچے تھے, مجھے اس کا علم نہیں ہے. مجھے صرف اعتراض اس بات پہ کہ وہ باقی ان کے تو اوپر ابھی کہتے ہیں نا کہ انویسٹیگیشن کا جو سٹیج ہے اس پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن میں یہ ضرور جانتی ہوں کہ جن پہ چوری ثابت ہو چکی ہے, جو خود اس کا اقرار کر چکے ہیں, وہ قانون سے ماورا کیوں ہیں, وہ قانون سے بالا تر کیوں ہیں. تو یہ کہ جی وہ مسلم لیگ نون کا ہے تو اس کو پکڑ لو, چاہے وہ بے قصور ہے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس کو پکڑ لو, چاہے اس کی ابھی سٹیج جو ہے وہ انویسٹیگیشن کی ہے, لیکن اگر اس کا تعلق جعلی حکمرانوں سے ہے تو اس کو تو ہاتھ نہیں لگانا, بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا, چاہے آپ کی 10 پراپرٹیز نکل آئیں, یا آپ کے قرضے معاف کرانے کا ثبوت آ جائے, یا آپ کا بنی گالا کا گھر ریگولرائز کرانے کا ثبوت مل جائے کہ آپ نے وہ جعلی جمع کرایا تھا, یا آپ کا اور آپ کی بہن کا سلائی مشینوں کے علاوہ یا زکوٰۃ اور خیرات کے علاوہ آپ کا ٹو ڈیٹ کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, اور آپ کے اربوں روپے کے خرچے ہیں, اور وہ کہاں سے ہو رہے ہیں, اس پہ ایسٹ بیونڈ مینس کا مقدمہ نہیں بنتا. آپ کے والد صاحب تو کوئی ارب پتی بزنس مین نہیں تھے, آپ کی خاندان میں کسی نے کبھی کاروبار نہیں کیا. علیمہ خان صاحبہ کا سورس آف انکم کیا ہے؟ مریم نواز کے لیے JIT بن سکتی ہے, وہ ISI اور MI کے سامنے پیش ہو سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں جب JIT میں گئی تھی, اس میں باقی تو سارے ڈمیز بیٹھے ہوئے تھے, میرے سے زیادہ سوال ISI کے ریٹائرڈ افسر نے کیے, سب JIT کو وہ لیڈ کر رہے تھے. تو میں نے تو اپنے جواب دیے. تو علیمہ خان کو بھی لے کے آؤ, عمران خان کو بھی لے کے آؤ, جہانگیر ترین کو بھی لے کے آؤ, اور ان کے جو وزیر ہیں, میں ان کے نام نہیں لینا چاہتی, وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے, سب سمجھتے ہیں وہ کون کون ہے. جیسے ہی کسی نے کوئی وزیر بنا, اس کی فائل یوں بند ہو جاتی ہے, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی اگر ہم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تو حکومت کمزور ہو جائے گی. تو یہ احتساب ہو رہا ہے. پہلے تو آپ احتساب کریں, سب کو لائیں بیچ میں, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں. ہم تو دے چکے, 3 نسلوں کا حساب دیا, نکلا کچھ بھی نہیں, نکلا پھر بھی ایک اقامہ. تو دوسروں کو لے کے آئیں ذرا, پھر میں مانوں گی کہ یہ. اور آپ نے جہاں تک اسمبلی سے دیکھیں, یہ ساری باتیں جو ہے وہ APC میں ڈسکس ہوں گی, اس میں ہر جماعت اپنا اپنا ایجنڈا بنا کے جائے گی, اور وہاں پر جو فیصلے ہوں گے ایک جوائنٹ اپوزیشن کے کمبائنڈ جو اگر اسٹریٹجی بنی, جو کہ بننی چاہیے, تو اس میں ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا. جی معاملہ چاہے آج پرویز رشید صاحب بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ڈاؤن لیگ سے لے کر اب تک آج کے آپ کی پریس کانفرنس میں ISI اور MI کا نام لیا, اور سیاسی حلقوں میں اور صحافتی حلقوں میں یہی کہا جاتا ہے کہ فوج بطور ادارہ آپ اس کی مخالفت کرتی ہیں, آپ اس کے خلاف بیانات دیتی ہیں, یہ معاملہ کر رہی ہیں. رہنما مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. نیوز کانفرنس کے 3 حصے ہیں. آغاز کیا گیا تو میاں نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بات کی گئی, عدالتی فیصلے کے حوالے سے بات کی گئی, اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو درخواست ضمانت ہارڈ شپ کا کیس نہیں بنا تھا, مسترد کر دی گئی تھی, اس پر بات کی گئی. وہاں پر سامنے ایک سرٹیفکیٹ بھی دکھایا گیا ہے جس کو ڈسچارج سرٹیفکیٹ کہا, پمس کی جانب سے جو ایشو کیا گیا تھا 1 اگست 2018 کو, وہ دکھایا گیا. اس کے بعد بات سیاست کی ہوئی اور میثاق معیشت کی بات ہوئی, تو اس کو مریم نواز نے کہا کہ یہ مذاق معیشت ہے, میں میاں شہباز شریف سے متفق نہیں ہوں. یہی ان کا کہنا تھا کہ ان کی ایک اپنی رائے ہے, میری ایک اپنی رائے ہے, کیونکہ میاں شہباز شریف نے بجٹ اجلاس کے دوران یہ بات کی جو 2.5 گھنٹے تک انہوں نے اظہار خیال کیا تھا,
انہوں نے اس حوالے سے بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میثاق معیشت کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز تیار ہے, لیکن آج مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ ان کی رائے مختلف ہے, میری مختلف ہو سکتی ہے. انہوں نے مذاق معیشت قرار دیا ہے, جس کے بعد بات ہوئی جو ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے, اس ٹیم پر اعتراضات اٹھائے مریم نواز نے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کمیشن نہیں, یہ JIT ہے, ایک غیر جانبدار انٹرنیشنل آڈٹ فرم بنائی جائے, اس کو لایا جائے, ایک انٹرنیشنل فورن آرگنائزیشن ہو جو تحقیقات کرے. ہمیں اعتراض ہے کہ جو اندر ممبران موجود ہیں. آپ دکھا دیں گے آپ کا کام ہے یہ بالکل, اور آپ مجھے یہ کہیں گے کہ آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں کسی ایسی چیز میں جو میرا مینڈیٹ نہیں ہے, جو میرا آئینی مینڈیٹ نہیں ہے, یا جس میں مجھے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے, یا جس میں ایک ایسا موقع آئے گا جب مجھے ایک پولیٹیکل ڈویژن کریٹ ہوگی, لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو آپ اداروں کو اس کا حصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ میں آج بھی ایک سمجھتی ہوں کہ جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کو اس چیز میں اس کو سختی سے اس کو روکنا چاہیے, اس کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. میں نہیں چاہتی کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو پیٹی پالیٹکس میں گھسیٹا جائے, اور بطور پاکستانی یہ میرا حق ہے. اس کے لیے مجھے کسی پارٹی کے مینڈیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو میرا پاکستان کا آئین کہتا ہے, جو قانون کہتا ہے, اگر اس کے دائرے میں رہ کے بات ہوگی تو منظور ہے اور اس کے آگے سر تسلیم خم ہے, لیکن اگر اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا تو وہ مناسب بات نہیں ہے. اس سوال کا دوسرا حصہ یہ کہ آج کل ایک اور ڈیبیٹ جو میڈیا پہ اس کی چل رہی ہے وہ ہے آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے. آپ بطور وائس پریزیڈنٹ, میں آپ کی ذاتی رائے بھی پوچھ رہا ہوں, بطور وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز, آپ کی پارٹی کے سلسلے میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں, جب وہ مسئلہ ابھی تو کوئی اناؤنسمنٹ ہوئی نہیں, جب وہ اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس میں بطور پارٹی میرا کیا موقف ہوگا یا بطور پارٹی مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہوگا, یہ تو وہ بیٹھیں گے آپس میں بات کریں گے. جب ایشو سامنے آئے گا تو میں اس پہ جمپ نہیں کرنا چاہتی, لیکن پھر میں ایک ہی بات کہوں گی, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو آئین اور قانون میں لکھا ہے, قرآن پاک کے بعد میرے لیے سب سے جو مقدس کتاب ہے وہ آئین کی کتاب ہے. اس میں جو لکھا ہے پاکستان کو اسی کے مطابق چلانا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اس میں وہ اس کی کتنی پاسبلٹی ہے, یا وہ ایک پاسبلٹی ہے بھی یا نہیں, تو میں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو جمپ دا گن. لیکن جب وہ آئے گا معاملہ, پارٹیز بیٹھیں گی, اپنے اپنے لائے عمل بنائیں گی, اپنا اپنا سٹانس لیں گی. میں پارٹی کے بہاف پہ اس وقت نہیں بول سکتی کیونکہ ابھی وہ معاملہ میرے سامنے ہے نہیں. تو کیا شہباز شریف میثاق معیشت کے حامی ہیں, تو کیا دونوں شہباز شریف اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے وہ؟ دیکھیں میری بات سنو, میرا تو بیانیہ بہت سمپل ہے, نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھی بہت سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ جعلی تو جعلی ہوتا ہے, اور جعلی مینڈیٹ کو صرف روکا جا سکتا ہے, ریورس کیا جا سکتا ہے, اس کو دوام نہیں دیا جا سکتا, اس کو آنے والے وقت کے لیے ایک پریسیڈنس نہیں بنایا جا سکتا, نہ بنانا چاہیے. تو میں لیکن کیونکہ پارلیمنٹ کے فلور پہ معاملات کو ایز اپوزیشن لیڈر نہیں چلا رہی, میاں صاحب کا ایک بہت واضح موقف ہے اور وہ بھی یہی ہے جو میرا ہے. جعلی حکومت سے نہ وہ آپ کو کچھ دے سکتی ہے, نہ آپ کو اس کو ایک بیل آؤٹ پیکج دینا چاہیے. لیکن شہباز شریف صاحب کیونکہ اپوزیشن لیڈر ہیں, ان کے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ان کے پیش نظر کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو میرے پیش نظر نہیں ہیں, جن کی مجھے ضرورت نہیں پڑتی. یہاں پہ بیٹھ کے بات کرنا بہت آسان ہے, وہاں پہ ہاؤس کو جا کے چلانا اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو دور کرنا ایک فرق بات ہے. لیکن میرا اور میاں صاحب کا جو موقف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور یہ بھی کوئی نون وہ نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب بہت پریگمیٹک پولیٹیشین ہیں, اور وہ ان کا ایک ہمیشہ ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی ہوتا ہے جو کہ اس کو وائس کرنے میں, اور کبھی انہوں نے کوئی میرا خیال ہے لگی لپٹی نہیں رکھی. سب جانتے ہیں کہ ان کی اپروچ ایک فرق ہے. ظاہر ہے جب ایک
4 बहन भाई होते हैं, चारों की अप्रोच फ़र्क होती है, उनकी सोच फ़र्क होती है, लेकिन वो पार्टी फैसलों के वो भी पाबंद हैं, वो भी डिसिप्लिन में हैं। वो भी नवाज़ शरीफ जैसे कि कहा जा रहा था कि वो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपने भाई के साथ बहुत लॉयल हैं, वो पाकिस्तान के साथ बहुत लॉयल हैं, वो PMLN के साथ बहुत लॉयल हैं। अप्रोच का फ़र्क हो सकता है और उसमें एडमिट करने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई आर नहीं है। ये डेमोक्रेसी है। जब मैं जमहूरियत की बात कर रही हूँ तो मुझे पार्टी के अंदर भी जमहूरियत है, वहाँ पे बातें होती हैं, आखिरी फैसला नवाज़ शरीफ साहब का होता है। ठीक है जी, देखें जो APC का आपने जहाँ तक कहा तो वो मैं क्यों लीड करूँगी जब पार्टी का प्रेसिडेंट माशाल्लाह मौजूद है और मामलात को लीड कर रहे हैं। तो APC में जो PMLN का डेलीगेशन होगा उसमें लीड भी शहबाज शरीफ साहब करेंगे, उसमें ज़ाहिर है कि क़यादत भी वो फराहम करेंगे। अगर फ़ैसला हुआ कि मुझे उसमें शिरकत करनी है तो वो पार्टी का फ़ैसला होगा, मियां नवाज़ शरीफ का फ़ैसला होगा, शहबाज शरीफ साहब का फ़ैसला होगा, लेकिन लीड वही करेंगे और उनको करनी चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।